شکر خدا کے رضوی رنگت والے ہیں، ہم سنی تو آنا حسرت والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج پھر ہم دوبارہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت کے کچھ گوشوں میں سے ایک عشق و محبت کی بات آپ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح ہر میدان میں بے مثال ہیں، اسی طرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعت لکھنے میں اور نعت لکھنے والوں کی اصلاح کرنے میں بے مثال ہیں۔ آپ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق کے اس مقام پر ہیں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے جو کلام ہیں، جسے ہدایت بخشش جو آپ کا دیوان ہے، اس میں جو کلام پڑھے جاتے ہیں، تو جو علماء ہیں وہ بھی آپ کے کلام کو سن کر جھومتے ہیں، اور جن کو کلام نہ سمجھ میں بھی آئے پھر بھی اعلیٰ حضرت کے کلام کو سن کر جھومتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے بارے میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ عشق و محبت کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک بلند پایا شاعر جس کا نام اطہر پاہوری تھا، اس نے جب گنبد خضراء کے سائے میں، پہلے ایسا تھا کہ گنبد خضراء کے سامنے کھجور کے درخت ہوا کرتے تھے، تو اس نے جب حضور کے گنبد کے سامنے کھجور کے درختوں کو کھڑا ہوا دیکھا تو اس نے ایک نعت لکھی اور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بھیجی، جس نعت کا مطلب یہ تھا: کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ یعنی اس شعر کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے روضے پاک کے سامنے کھجور کے درخت اس طرح قائم یعنی کھڑے ہوئے ہیں گویا خیمہ لیلا کے سامنے مجنوں کھڑا ہوا ہے۔ شاعر نے گویا کھجور کے درختوں کو عاشق قرار دیا، اور کھجور کے درخت بھی روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے عاشق ہیں جیسے مجنوں لیلا کا عاشق ہے۔ جس طرح مجنوں لیلا کی محبت میں خیمہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے، اسی طرح یہ درخت بھی روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اس شعر کو لکھ کر شاعر بھی خوش ہوا اور اس کے سننے والے بھی خوش ہوئے، تو کیونکہ وہ خوش اس لیے ہوئے کہ دیکھیں حضور کے روضے کے سامنے جو درخت کھڑے ہیں ان کو عاشق قرار دیا۔ تو جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب یہ کلام پہنچا تو اعلیٰ حضرت نے جب اس شعر کے مطلب کو دیکھا تو آپ کے عشق و محبت، آپ جو حضور سے محبت فرماتے تھے، تو آپ جلال میں آ گئے اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ اس کا جو دوسرا مصرع ہے یہ مقام نبوت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ گنبد خضراء کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دی گئی ہے اس شعر کے اندر، اور کہاں لیلا کا خیمہ ہے، کہاں میرے مصطفیٰ کا پیارا روزہ ہے، جس کے متعلق اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں فرمایا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس شعر کو ایسے نہیں کہو، بلکہ اس شعر کو اس طریقے سے کہو کہ ادب کا پہلو بھی جو ہے وہ برقرار رہے اور مصطفیٰ کی شان بھی جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس شعر کو درست کیا۔ شاعر نے کہا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، اور مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے دوسرے مصرع کو درست فرمایا کہ جس میں اس نے خیمہ یعنی لیلا کے خیمے سے میرے مصطفیٰ کے روزے کو جو تشبیہ دی، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسے نہیں کہو، بلکہ ہونا یہ چاہیے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، ارے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ یعنی حضور کے روزے انور کے سامنے کھجور کے درخت اس طرح کھڑے ہیں جیسے قدسی فرشتے عرش معلیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ آداب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اعلیٰ حضرت کے ہر اشعار میں لکھتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے ہر قلم کی جو سیاہی ہے اس میں حضور کی محبت نظر آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کی محبت کو لوگوں کے سینوں میں ڈالا، اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر بار بار کرتے ہیں، کیونکہ وہ کسی نے کہا تھا کہ نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں، اس لیے نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے کیونکہ احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ حضور کا۔ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت سے ہمیں اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔